دوستوں، آج کے اردو ادب کے اس ویڈیو میں بات کریں گے اکبر الہ آبادی کی، جن کا زمانہ 1846 سے 1921 تک کا ہے۔ پورا نام سید اکبر حسین تھا، مزاح و ظرافت کے عظیم شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی ہندوستانی زبان اور ہندوستانی تہذیب کے بڑے مضبوط اور دلیر شاعر تھے۔ ان کے کلام میں شمالی ہندوستان میں رہنے بسنے والوں کی تمام ذہنی اخلاقی قدروں، تہذیبی کارناموں، سیاسی تحریکوں، حکومتی کارروائیوں کا بھرپور سراغ ملتا ہے۔ ان کی شاعری زمانہ اور زندگی کا آئینہ ہے۔ ان کا انداز بیان کہیں کہیں قلندرانہ، کہیں شاعرانہ، کہیں تراش خراش کے ساتھ، کہیں سادہ، کہیں روایتی، کہیں جدت پسندانہ اور انقلابی ہے۔ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی تھے اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی۔ وہ شاعر تھے، شور نہیں مچاتے تھے، خواص و عام دونوں ان کو اپنا شاعر سمجھتے تھے۔ ان کی شاعری دونوں کے ذوق کو سیراب کرتی ہے۔ ان کا کلام مکمل اردو کا کلام ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق میر تقی میر کے بعد اکبر الہ آبادی نے اپنے کلام میں اردو زبان کے سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اکبر شاعر پہلے تھے، کچھ اور بعد میں۔ انہوں نے اپنے عہد میں مولویوں کو منہ نہ لگایا، مغرب کی برکات سے مرعوب ہوئے، نہ انگریز حاکموں کی پرواہ کی اور نہ لیڈروں کو خاطر میں لائے۔ اس عہد میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے انگریز کا ملازم ہوتے ہوئے اس کی ایسی خبر لی ہو جیسے اکبر نے لی۔ اکبر کی شاعری کو محض مزاحیہ شاعری کے کھاتے میں ڈال دینا اکبر کے ساتھ ہی نہیں، اردو شاعری کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ غزل، قطع، رباعی اور نظموں کی شکل میں اکبر نے جتنا عمدہ کلام چھوڑا، ویسا جدید دور کے کسی شاعر کے ہاں موجود نہیں۔ انہوں نے غزل کی روایتی صنف میں انقلابی تجربے کیے۔ وہ حیات کے تجربے قبول کرنے میں اتنے آگے نکل گئے کہ ایک ہی نظم میں مختلف اصناف کو یکجا کر دیا۔ انہوں نے بلینک ورس یعنی معیاری نظم میں بھی طبع آزمائی کی اور اپنے عہد کے دوسرے شاعروں سے بہتر آزاد نظمیں لکھیں۔ اس سلسلے میں ان کی نظم ایک کیڑا مارکے کی چیز ہے۔ ان کی نظموں میں تنوع اور فنکاری کی جو آمیزش ہے وہ اقبال کے سوا اردو کے کسی شاعر کے ہاں نہیں ملتی۔ ادبی ذوق رکھنے والوں کے لیے ان کے کلام میں خوش فکری، فضلہ سنجی، زبان و خیال پر قدرت، صناعی لفظی اور معنوی سبھی کچھ ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے انہوں نے معاشرت اور تمدن کی پیچیدگیوں اور فلسفہ جسم و روح کی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہے، اور سیاستدانوں کو تو انہوں نے ان کا اصل چہرہ دکھایا ہے۔ اکبر پہلے شاعر ہیں جن کے ہاں عورت کبھی نازنینان فرنگ اور کبھی تھیٹر والیوں کی شکل میں اپنے پورے وجود کے ساتھ خود کو دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جو اردو شاعری کی روایتی محبوباؤں سے بالکل مختلف ہے۔ عشق و رومان کے مقابلے میں بصری تزلزل اور جو انداز اکبر کے یہاں ملتا ہے وہ اردو شاعری میں انوکھی چیز اور اپنی مثال آپ ہے۔ اکبر اردو کے پہلے شاعر ہیں جس کا دل تو بہتوں پر آتا ہے۔ میرا جس پارسی لیڈی پہ دل آیا ہے اے اکبر، جو سچ پوچھو تو حسن ممبئی ہے اس کی صورت سے۔ لیکن جس کی اصل محبوبہ ایک شادی شدہ عورت ہے جو اس کی اپنی بیوی ہے۔ اکبر ڈرے نہیں کبھی دشمن کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوج سے۔ اکبر کے فرسٹ کی فہرست کافی طویل ہے۔ سید اکبر حسین الہ آبادی 16 نومبر 1846 کو ضلع الہ آباد کے قصبہ بارہ میں پیدا ہوئے۔ والد تفضل حسین نائب تحصیلدار تھے۔ اکبر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 8-9 برس کی عمر میں انہوں نے فارسی اور عربی کی درسی کتابیں پڑھ لیں اور پھر ان کا داخلہ مشن اسکول میں کرایا گیا، لیکن گھر کے مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اسکول چھوڑ کر 15 سال کی ہی عمر میں ملازمت تلاش کرنی پڑی۔ کم عمری میں ہی ان کی شادی بھی خدیجہ خاتون نام کی ایک لڑکی سے ہو گئی۔ اکبر نے کچھ دنوں ریلوے کے ایک ٹھیکیدار کے پاس 20 روپے ماہوار پر بھی ملازمت کی، پھر کچھ دنوں بعد وہ کام ختم ہو گیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے انگریزی میں کچھ مہارت حاصل کی اور 1867 میں وکالت کا امتحان پاس کر لیا۔ انہوں نے 3 سال تک وکالت کی، جس کے بعد وہ ہائی کورٹ کے مسلح خواہ بن گئے۔ اس عرصے میں انہوں نے ججوں، وکیلوں اور عدالت کی کارروائیوں کو گہرائی سے سمجھا۔ 1873 عیسوی میں
انہوں نے ہائی کورٹ کی وکالت کا امتحان پاس کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ان کا تقرر منصف کے عہدے پر ہو گیا۔ 1888 میں انہوں نے سب آرڈینیٹ جج اور پھر خفیف عدالت میں جج کے عہدے پر رقی پائی اور علی گڑھ سمیت مختلف مقامات پر ان کے تبادلے ہوتے رہے۔ 1905 عیسوی میں وہ سیشن جج کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور باقی زندگی الہ آباد میں گزاری۔ اپنے بیٹے عشرت حسین کو انہوں نے لندن بھیج کر تعلیم دلائی۔ 1907 میں حکومت نے اکبر کو خان بہادر کا خطاب دیا اور ان کو الہ آباد یونیورسٹی کا فیلو بھی بنایا گیا۔ اکبر نے 9 ستمبر 1921 عیسوی میں وفات پائی۔ اکبر کو اردو شاعری میں طنز اور ظرافت کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اردو شاعری میں طنز و مزاح، ریختگی اور ہجو یاد کے سوا کوئی اہمیت اور تسلسل حاصل نہ کر سکا تھا۔ اکبر نے تیزی سے بدلے ہوئے زمانے کو ہوشیار کرنے کے لیے طنز و مزاح کی نئی وجہ اختیار کی۔ اکبر کی ظرافت کا مقصد تفریح نہیں بلکہ اس میں ایک خاص مقصد ہے۔ اکبر کی دوراندیش نگاہوں نے دیکھا کہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور اس وقت جو طبقہ پیدا ہو رہا ہے اس کو مغرب پرستی بہائے لیے جا رہی ہے اور لوگ اپنے ہندوستانی اقدار کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کو ملک و قوم کی خدمت کی طرف موڑتے ہوئے ایک نیا انداز اختیار کیا جس میں بظاہر تمسخر اور ظرافت ہے لیکن اس کے باطن میں نصیحت اور تنقید ہے۔ وہ اپنی شاعری کو جس رخ پر جس مقصد کے لیے لے کر چل رہے تھے اس کے لیے ضروری تھا کہ لب و لہجہ نیا، دلکش اور دل پذیر ہو۔ یہ ایک ایسے شخص کا کلام ہے جس کے چہرے پر شگفتگی اور تمسخر کے آثار ہیں مگر آواز میں ایسی آنچ ہے جو ظرافت کو پگھلا کر دلنشیں ہونے تک متانت کا درجہ عطا کر دیتی ہے۔ اکبر کے طنز کا ہدف کوئی خاص فرد نہیں ہوتا۔ وہ شخص اولا یہی سمجھتا ہے کہ طنز کسی اور کی طرف ہے لیکن ہنس چکنے کے بعد ذرا غور کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اکبر نے ہم سبھوں کو مخاطب کیا تھا۔ جس کو ہم مذاق سمجھ رہے تھے اس کی تہ میں تنقید و نصیحت ہے۔ بات کو اس نتیجے تک پہنچانے میں اکبر نے بڑی صناعی سے کام لیا ہے۔ اکبر نے اردو شاعری کے تشنہ اظہار گوشوں کو پر کیا ہے، اپنے عہد کے تقاضوں کو پورا کیا ہے اور مستقبل کے شاعروں کے لیے نئی راہیں ہموار کیں۔ ان کی شاعری کی اہمیت ان کی شاعری کی خوبیوں سے بڑھ کر ہے۔ تو دوستو آج کے اردو ادب کے اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری ادبی شخصیت کے ساتھ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔